یہ احکام و فرامین جہاں ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتے ہیں، وہیں اس پر ہمارا ایمان بھی راسخ ہوتا ہے کہ بے شک قرآن مجید ہمارے لیے ایک رہنما ہے، مینارِ ہدایت ہے، اصول زندگی ہے، ضابطۂ حیات ہے، دستور العمل ہے۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہمارے لیے نمونہ ہے تو قرآن مجید ہمارے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا تھا، قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلماں، قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اسلام کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک قرآن اور اس کی تعلیمات سے وابستہ ہم تھے، شہاردانگ عالم ہماری فتح و نصرت کے جھنڈے لہرا رہے تھے، اہل زمانہ ہماری عظمت کو سلام کرتے تھے، اور کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومتی تھی، اور تائید خداوندی شامل حال تھی۔ لیکن جب ہم نے قرآن چھوڑا، اللہ کے رسول کے فرامین چھوڑے، تو ہم عرش سے فرش پر آ گئے، زندگی سے چین و سکون ختم ہو گیا۔ اللہ نے ظالم حکمرانوں کو بطور عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا اور غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈال دیا۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر، نام سنا ہوگا آپ نے؟ وہ بہادر شاہ ظفر نے اپنی زوال حکومت کے بعد قید و بند کی صحبتوں سے گزرتے ہوئے اپنے حال کا کچھ یوں مرثیہ پڑھا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین ملی کوئے یار میں۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کی اس تاریخ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی صادق آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ قوموں کو پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ ہمیں جو سزا مل رہی ہے وہ قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ جناب اقبال نے بڑے پرشکوہ انداز میں یہ نقشہ کھینچا ہے کہ فرماتے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے جو شبنم بر زمین افطندئی، در بغل داری کتاب زندگی۔ یعنی اے امت مسلمہ، تو جو ذلیل و خوار ہوا ہے اور درسوا ہوا ہے، وہ دنیا میں اسی طرح کی پامالی جو تیری کی جا رہی ہے وہ قرآن کو ترک کرنے کی وجہ کر۔ اور یہ اقبال کی شاعرانہ تخیل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ہی سورہ فرقان سے ہی یہ آیت کریمہ لی ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت فرمائیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے اللہ کے بندو، فتنہ و فساد سے بچو، قرآن کی طرف آؤ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی۔